نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی اے پائی اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے پائی اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی صدر محترم حاضرین جلسہ ہر طرف شور مسلمان طرح کیے جا رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی بڑی بڑی صاحبان اقتدار اور سلطنتوں کو توبہ لے کر کے رکھ دیا تھا بڑے بڑے جان حسن اور ہوئے تمکن کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے آج یہ مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے جہاں وہ صاحب اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کو زیر سایہ ہے دوسروں کی مدد کا محتاج ہے دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے کتنے حسد و افسوس کا مقام ہے مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی مسلمان جس نے صحرا بیاب اپنے زیر لگی کے مسلمان جس کے حکم کے تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی ہاں آج وہ مسلمان حیران پریشان افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار مجبور نظر آ رہا ہے آخر ایسا کیوں ہوا مسلمانوں کے دل کو دیکھنا پڑا کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو جوال سے اقتدار کو محکومی سے عزت و ناموری کو ذلت و خواہش سے بدل دیا آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں میں مسلمانوں کا سلمز کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا مالک کائنات اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا اور کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اور کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد من کا طرز کلام اور ہے محترم بزرگوں اور دوستوں آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے ہمارے حالات بدل جائیں ایک نئی دنیا ہو نئی فضا ہو نئی آب ہوا ہو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا ہماری زندگیوں میں سے انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے حالات کے رخ کو موڑ دے تاریخ کا دھارا جو غیروں کی سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے ہماری کایا نہ پلٹے دنیا کی کایا پلٹ جائے پھر جانتے ہیں کیا ہوگا یہ دنیا اور دنیا کی اقتدار مسلمانوں کے زیر لگی ہوگا یہ کائنات اور کائنات کی رنگینیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوں گی حکومت اور حکمرانی سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے دامن میں نقوش رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابی اور کامیابی کی طرف بڑھتا جائے گا آج مسلمانوں کو اپنی صفحہ میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں محبت پیدا کر دی پس تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے پس تم کو اس سے بچا لیا اللہ تعالیٰ سے ہی تمہارے اپنی شان کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ آپ کے جس ماحول موجود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے لوگ ایک دوسرے کے جانب دشمن تھے خون کے پیاسے تھے معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی قبیلہ قبیلہ کا اور خاندان خاندان کا دشمن تھا لیکن جب انہی جائیں دشمنوں کو اسلام دولت میں تو بھائی بھائی بن گئے ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا
دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے. مدینے کے انصار دو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے اور ان دونوں میں ایک عداوت چلی آ رہی تھی. وہ بھی گلے مل گئے اور زمانے جاہلیت عداوت ایک داستان پائینہ بن گئی. سورہ انفال میں ہے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں محبت پیدا نہ کر پاتے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا اور ہمارے حال کے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, مسلم گھرانے میں پلے اور بڑھے. خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہم کو پشت سے نصیب ہے, مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہیں. آپ کے اختلافات کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں. گلے ملنے اور بھائی بھائی بن جانے میں ہم اپنی حدق سمجھتے ہیں. ہم دنیا بھر کے نظاری چکروں مبتلا ہے اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ہے. بتائیے کیا ان حالات ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد اتفاق کے دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانہ اپنے اپنے کے ہی باتیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہے. اگر آنکھ بیمار ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا, اور اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. خواہ کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, اس کا درد, اس کی پریشانی بدن جھیلتا ہے اور محسوس کرتا ہے. محترم دوستو, آج ہم کو اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اختلافات کو مٹا دینے کی ضرورت ہے, گروہی عصبتوں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے. جب ہی ہم کو کامیابی و کارآمدی حاصل ہوگی. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری نہیں آ گئی. کہیں ایسا آپ نے ایک ہمارے اسلاف جس طرح دین پر عمل کرتے تھے, دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا دیتے تھے, ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو. مسلمانوں سوچو, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا اور ہمارے اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں, اور ہم اللہ کے نہیں بنے اس لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں. ہم نے غیروں کی وثاقت اپنا لی, غیروں کا تمدن اختیار کر لیا, غیروں کا طور طریق پسند کر لیے, اس لیے ہمارے حال جو آپ دیکھ رہے ہیں. دوستو, قرآن میں پکار رہا ہے غوث پر آواز ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جمع دے گا. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, پس ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. قرآن تیسری جگہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو مرد عورت ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے, ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے جو عمل کرتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے اگر اللہ تمہارا مددگار بن جائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, لیکن اگر اللہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے. اس لیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے, مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, لیکن اگر اللہ تم کو رسوا کر دے تو پھر کون اس اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. اس لیے مومنوں کو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے خلافت بلاد کے مستحق و مومنین ہیں جو عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو, صرف زبانی دعوی ایمان نہ ہو, دعوی عملی و دلیل بھی ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرے, انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں عطا فرمائی. حاضرین مجلس,
ذرا غور کیجیے اور دیکھیے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنیے اور سوچے کہ آج وہی حالات نہیں اور جن کی 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والا اپنے پہلے ایک طرف بلاتا ہے. گویا مسلمان کو لقمہ ترسل کر ہر ایک ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا امین قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں ہوں گے لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند بحیثیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اور تمہارا دل وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ ما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. یعنی اس وقت ہم مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. اے لا الہ کے واحد باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے واحد باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ. وآخر دعوانا